زمین دبانا کاروبار بن جائے، کسی کو قتل کرنا کھیل بن جائے۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ عذاب، سب سے زیادہ اللہ کا غصہ، سب سے زیادہ اللہ کی پکڑ دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، دو آدمیوں پہ آنے والی ہے۔ ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، اور ایک قتل کرنے والا، قتل کرنے والا، قتل کرنے والا۔ میں جھولی پھیلاتا ہوں، تم یہ تو کہتے ہو قتل کر گیا، اور یہ جو سود کے ادارے چل رہے ہیں، کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ چور کو تو ڈھونڈتے پھر رہے ہو، اور یہ جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ میرے بھائیوں، میں بہت درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، میں تنقیدن نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسی دیش کی پیداوار ہوں۔ میرے نبی نے بھی وطن سے پیار کیا تھا۔ جب آپ مکے سے نکلے تھے تو آپ نے کہا تھا، یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ تو وطن کی محبت تو نبیوں کو بھی تھی۔ جب آپ مدینے پہنچے تو پھر آپ نے مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں ڈال دے۔ ایک قریشی نوجوان بازار میں کھڑا مکے کو یاد کر کے شعر پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی پیچھے آ کے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ میں جا رہا تھا انڈیا 1982 میں، ہم مہاجر نہیں، لوکل ہیں، تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا، جالندھر سے لوگ چڑھے، رش تھا، ایک نوجوان میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، وہ میری باتیں سن رہا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان۔ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ملتان۔ ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا آپ ڈیٹیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں بھی ملتان کا ہوں، اسمال ٹاؤن تلمبا۔ تو آگے میں ہنس پڑا، مجھے کہنے لگا ہنسیا کیوں ہے، کیوں ہنسے ہو؟ میں کہا میں تلمبیدا ہیں۔ اب پاپڑی بولی بولی ہے، اور ایک دم پیچھے گیا، اپنی بہن کو کہا کہ تلمبے کا ایک نوجوان بیٹھا ہے، یہ 1982 کی بات، وہ کوئی 60-65 سال کی عورت شیرنی کی طرح آئی اور یوں دھکا دیا، یوں دھکا دیا، اور میرے سامنے 3 آدمی بیٹھے تھے، ان میں زبردستی گھس کے بیٹھی، ایک ادھر جا گرا، ایک ادھر ہو گیا۔ مجھے کہنے لگی وے پترا تو تلمبیدا ہے، وے پترا تو تلمبیدا ہے، ہائے میں ٹھر پواں تو تلمبیدا ہے، ہائے میں ٹھر پواں تو تلمبیدا۔ میں کہا جی ماں جی میں تلمبیدا۔ سونی پت تک وہ عورت خاموش نہیں ہوئی اور تلمبا تلمبا کرتی چلی گئی۔ تو میرے نبی کان لگا کے کھڑے ہو کے سنتے رہے، سنتے رہے، پھر ایک دم فرمانے لگے او بھائی چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، مدینے میں دل لگنے دے، مدینے میں دل لگنے دے۔ یہ میرا دیس ہے، یہ آپ کا دیس ہے، اسے امریکہ نے برباد نہیں کیا۔ کسی کو چھینک بھی آئے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے۔ اسے ہندوستان نے برباد نہیں کیا، اسے اسرائیل نے برباد نہیں کیا، اسے طارق جمیل نے برباد کیا ہے، اسے یہ جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے اس نے برباد کیا ہے۔ اس 18 کروڑ انسانوں کے جھوٹ نے اور ظلم نے اور شراب نے اور زنا نے اور بدیانتی نے اور کھوٹ نے اور ماں باپ کی نافرمانی نے اور ناحق قتل اور ناحق زمینوں پہ قبضے اور چوریاں اور ڈھاکے اور لگاتے جاؤ، اس سب نے میرے دیش کو برباد کیا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ پیچھے دیکھو تو صحیح کون کھڑا ہے جس نے تمہارے لیے اولاد ذبح کر دی، حسین جیسوں کو۔ ہے آج 12 ربیع الاول ہے اور آج 7 جون ہے اور 633
ईस्वी है और 11 हिजरी है और गर्म दोपहर शुरू हो चुकी है और आप अपनी बेगमात को बुला रहे हैं और उनको रुखसत फरमा रहे हैं। फिर अपनी बेटी को बुलाया और उसके कान में कहा, बेटी मैं जा रहा हूं। वो रोई, कहा नहीं रो नहीं, तेरी मेरी मुलाकात सबसे पहले होगी। हजरत आयशा बैठी हुई हैं, क्योंकि उनके तो आपने सीने पर टेक लगाई थी। हजरत आयशा ऐसे सोफे की तरह और आप यूं 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 ऐसे थे, ऐसे ऐसे। फिर आपने हजरत अली को बुलवाया और उनका सर अपनी गोद में रखा और उनके सर पे और कमर पे हाथ फेरते रहे और कुछ दुआ देते रहे। फिर उनको रुखसत फरमाया। फिर सबसे आखिर में किन्हें बुलाया? जिन्हें कहते थे मेरी आंखों की ठंडक हसन हुसैन। जब हजरत हसन पैदा हुए तो आपने अली से पूछा क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब, जंगजू। का नहीं, इसका नाम है हसन। फिर हुसैन पैदा हुए, आपने पूछा अली क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब, जंगजू। का नहीं, ये हुसैन। फिर आपने फरमाया जब से आदम की औलाद चली है ये 2 नाम अल्लाह ने मेरे बच्चों के लिए संभाल के रखे थे, इससे पहले किसी का नाम हसन हुसैन नहीं रखा गया। ये मेरे बच्चों को नाम दिया गया है और उनको सीने पे लेटा रहे हैं और उनको प्यार कर रहे हैं। और आप सोए हुए थे, आंख लगे। कभी कभी आप चादर, एक चादर ऊपर एक तहमद नीचे, आप चादर ऊपर लिए सो रहे थे, कुर्ता नहीं, चादर ऊपर से हट गई। हसन आए, छोटे बच्चे, और दौड़ते दौड़ते आकर अपने नाना के पेट पे चढ़ गए। आगे नाफ नजर आया तो बच्चे को यूं नजर जैसे ये सुराख है, उसने वहीं धार मारी पेशाब की, और जब पेशाब की धार मारी तो आपकी आंख खुली तो आप चुप करके लेटे रहे। मैं कसम खा के कहता हूं, मेरा बच्चा होता तो मैं उठा के उधर कर देता, खुद इधर हो जाता। तो अब चुप करके लेटे रहे। जब हसन पेशाब से फारिग हुए फिर उनको उठाया, ऐसे लाड दिए, ऐसे लाड दिए। दोनों को बुलाते, हज़रत फातिमा से कहते ऐनल लुका, ऐनल लुका, शरारती बच्चों को भेजो, शरारती बच्चे आओ। हसन हुसैन दौड़ते दौड़ते आते, आप उनके सामने घोड़ा बन जाते, हाथ भी टेक देते, पांव भी टेक देते, कहते आओ मेरी कमर पे चढ़ जाओ। फिर उनको कमरे में चक्कर दिलवाते, फिर सर ऊपर करके पूछते तुम्हारा ऊंट कैसा है, तुम्हारा ऊंट कैसा है। आपस में उनकी कुश्ती करवाते। एक दफा कुश्ती करवा रहे और आप हुसैन को कह रहे शाबाश शाबाश, तो हज़रत फातिमा कहने लगी या रसूल अल्लाह, अब हुसैन को शाबाश दे रहे हैं, हसन को नहीं दे रहे। तो आपने कहा ये जिब्रील मेरे पास खड़ा भी हुसैन को शाबाश दे रहा है, मैं भी उसी को शाबाश दे रहा हूं। सबसे आखिर में उनको बुलाया और यूं अपने दोनों बाजू में ले लिया ऐसे, और दोनों के सर चूमने लगे और आंखों में आंसू जारी हो गए कि एक को जहर में तड़पता देख रहे थे और एक का सर नेज़े पे चढ़ता हुआ देख रहे थे। इसके बाद भी गुंजाइश है कि मैं झूठ पे कारोबार करूं, मैं लोगों की जमीनें दबाकर बच्चों के लिए रिस्क बनाऊं, अपनी बेटी को जेवर से सजाने के लिए किसी की बच्ची के मुंह से नवाला छीन लूं, अपने घरों के चराग रोशन करने के लिए लोगों के दिए बुझा दूं, अपने महल तामीर करने के लिए लोगों की झुग्गियों पे बुलडोजर चला दूं। कब तक जिंदा रहना है? मौत मर गई है, नहीं आएगी। दुनिया का सबसे बड़ा कातिल चंगेज खान है, सबसे बड़ा कातिल चंगेज खान। आज उसकी खबर का निशान नहीं है। दूसरे नंबर पर तैमूर बदबख्त उस समरकंद में पड़ा हुआ है। तीसरे नंबर पर सिकंदर यूनानी, उसकी खबर का निशान कोई नहीं है। प्यार किया दोनों को, चूमते रहे रोते रहे, चूमते रहे रोते रहे। जाओ, वो गए तो जिब्रील आ गए, खड़े हो गए। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा जी मौत का फरिश्ता आ चुका है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। तो आपको तो पहले ही पता था कि आज रवानगी है, तो आपने कहा आ जाए। तो मलकुल मौत ने अंदर आकर कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल
رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. آئے گا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. وہ دن آئے گا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. اللہ کی قسم وہ آئے گا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. یہ دن ہے، یہ آئے گا، کھرا کھوٹا الگ ہوگا. یہاں تو یزید تخت پر ہے اور حسین کا سر نیزے پر ہے، اور یہاں ابن زیاد غرا رہا ہے، اور میرے نبی کی بیٹی زینب پھٹی چادر کے ساتھ آنسوؤں کی لڑیوں کے ساتھ گھسیٹی جا رہی ہے. خبیب سولی پہ لٹک رہا ہے اور قریش مکہ نیزوں سے چھید رہے ہیں. جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کی امت کو راضی کروں گا. الان قرۃ عینی، اپنا کام پورا کرو ملک الموت. اور اے میری امت، ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک غریبوں پہ رحم کرنا. میرے بھائیو، اللہ نے طاقت دی ہے، جھک جاؤ. اگر میری آواز ان بچوں تک جا رہی ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور تم میری چھوٹے ہو تو میری اولاد ہو، میں تمہیں باپ بن کر، تمہارے ہمدرد بن کر، تمہارے آگے جھولی پھیلا کے کہتا ہوں، ایسے نہ مرو کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے نہ ہو سکو. یہ جہنم سے بھی بڑی سزا ہے کہ اللہ کا نبی کہے سے میری نظروں سے دور کر دیا جائے. یہ اللہ کی قسم جہنم سے بڑی سزا ہے. ایسے نہ مرو کہ ہتھکڑیاں لگ چکی ہوں، ایسے نہ مرو کہ بیڑیاں پڑ چکی ہوں. آ جاؤ آج ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں. کوئی چوری کرنے والا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے، کوئی اغوا کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی زنا والا ہے، کوئی شراب والا ہے، کوئی سود والا ہے، کوئی ناچنے والی ہے، کوئی بے پرد ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے. آج جمعہ ہے، جمعہ گزر گیا ہے، پہلا عشرہ ختم، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا. اللہ کی رحمتوں کے در کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے بند ہو چکے ہیں، شیطان قید ہو چکا ہے. اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور اللہ روزانہ کہہ رہا ہے کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے، کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے. ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں. پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں، توبہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا. 100. پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہو. یہ شہر گندا ہے، یہ چھوڑ دے. وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں جا کے آباد ہو جا. معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر شے چھوڑ دوں گا. اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا. راستے میں موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف، تو وہ یوں گرا، اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی. جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا. دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے، ہمارا مجرم ہے. جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ اس کی اپنی بستی ہے. فاصلہ ناپو، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ. جیسے یہ مائک اس
साइड के करीब है, इस साइड से दूर है। ये यहां गिरा पड़ा पानी, ये यहां गिरा पड़ा था, घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। वाह वाह। जब नापने लगे तो अल्लाह ने इधर की जमीन को कहा सुकड़ जा, और घर की तरफ की जमीन को कहा फैल जा। जब पैमाइश हुई तो अपने गांव से दूर और नेक लोगों के गांव के करीब हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया चलो हमारा मेहमान है जन्नत। तौबा से ना घबराओ, मेरा रब कहता है पूरी धरती गुनाहों से भर दे और आसमान तक गुनाहों को ले जा। एक दफा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा तो सारे माफ कर दूंगा। तो भाइयों हाथ जोड़ता हूं, आओ हम तौबा करें। नियत करते हो? हुकूमतों से आस भी हटा दो, गिला, हुकूमतों का गिला भी ना करो, उससे क्या फायदा होगा? उन पे उम्मीद न लगाओ कि वो इस काबिल ही नहीं। हां, उस पे आस लगाओ जो शारक से ज्यादा करीब है। उसको वसीला बनाओ जिसका वसीला रब मोड़ता नहीं, कलमे का जुज बनाया हुआ है। मेराज पे जब आप गए तो आपने पूछा या अल्लाह इब्राहिम आपके खलील, मूसा आपके कलीम, दाऊद के लिए लोहा नरम, सुलेमान के लिए हवा ताबे और ईसा के लिए मुर्दा जिंदा, तो मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अवलैसा कद आतैतुका अफदल मिन ज़ालिका कुल्ले, ए मेरे हबीब, वाह तेरे लिए सबसे आला, सबसे आला, सबसे आला क्या? या अल्लाह क्या? क्या वो ये है कि अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई, क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता। जैसे तेरे रब का नाम बाकी है, तेरे नबी का नाम भी बाकी रहेगा, तेरी नस्ल का नाम भी बाकी रहेगा, तेरा हसब नसब भी बाकी रहेगा। किसी का नसब, मेरे भाई ने बड़े मेहनत करके अंग्रेजों के दौर की कॉपियां हमारी जो जमीनों की थी निकलवाई, तो 16 पुश्तें 14 पुश्तें निकली। आगे कोई शायद हो सकता आगे हिंदू हो, आगे कोई नहीं निकली। वो मैंने लटकाया और उनको याद कर कर कर, अल्लाह की कसम मैं 16 नाम याद नहीं कर सका, अपने प्यो दादे के 16 नाम याद नहीं कर सका। लेकिन मेरे रब ने अपने हबीब की हर अदा को बाकी रखना है, जिंदा रखना है, किताबों में भी, सीने में भी, जिंदगियों में भी। मेरे नबी का नसब मुझे बड़ा याद है, बल्कि मैंने ये सुनाना क्यों शुरू किया? हमारे सिंध पंजाब में मरासी होते हैं जिम्मेदारों के, जो आकर झूठी तारीफें करते हैं, झूठी तारीफ, इधर साईं साईं करते हैं, उधर सरदार सरदार, सरदार साहब, सरदार साहब, इधर साईं साहब, साईं साहब, और सारी झूठी तारीफें करके फिर वो पैसे लेके जाते हैं और अपना गंदम लेके जाते हैं। अभी गंदम हुई तो मजदूरों को गंदम मिली नहीं थे कि मरासी पहले आ गया जी, साडा हिस्सा पहले, और कोई काम नहीं सिवाय झूठी तारीफें। तो मैंने अपने नबी का नसब याद किया और मैं रोजे पे हाजिर हुआ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, हमारे मरासी हमारे माँ बाप की, हमारे दादे परदादे की झूठी तारीफें करते हैं और हमसे सब कुछ लेकर जाते हैं जो हमारी हैसियत है। आप सच्चे, आपकी नस्ल सच्ची, आपकी जद सच्ची, आपका शजरा सबसे आला, आपकी जात अल्लाह के बाद सबसे आला, आपके और हमारे दरमियान आखिरत का पर्दा है, वरना अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है। मैं आपको आज आपका नसब सुनाता हूं, आपका मिरासी बनकर और आपके घर का साइल बनकर। मैं आज आपका नट बन के, हमारे यहां चंद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, डूम, मिरासी, भंड, नट, पेरना, मीर आलम, झत्ता, ये 7 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं मिरासियों के लिए। मैं सारे लफ्ज इकट्ठे कर, आपका छत्ता, आपका डूम, आपका मिरासी, आपका नट, आपका मीर आलम, आपकी तारीफ करने, आपके प्यो दादे की तारीफ करने,
آپ کے در پر حال آپ کا پیرنا، یہ ہمارے یہاں 7 نام ہوتے ہیں. میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. اگر بنی ہاشم دی خیر یوں تو کر نہیں سکا کہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، تو میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت، علی جعفر دے دیر سلامت، قاسم عبداللہ دے دیر سلامت. میں نے پورا مراسم اور میں اتنا رویا کہ میرا رواں آنکھ بن گیا اور آنسو. یہ صبح کی بات، میں اثر پڑھ کے نکلا، نوجوان میرے پاس آیا. آپ طارق جمیل صاحب ہیں؟ جی. کیسے پہچانا تم نے؟ کہاں کے ہو؟ کہا میں ساؤتھ افریقہ کا ہوں. آپ کے ساتھ مجمع تھا. میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان کے طارق جمیل صاحب ہیں. کہا جی میں آج عصر کی نماز پڑھنے پہلے آ گیا تو آ کے بیٹھا، مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کیا، آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام پہنچا دو. میں نے کہا میرا سلام پہنچے گا. اسی میرا سی پکے ہو گئے. مجھے ان تقریروں پر تو کوئی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی، چونکہ یہ مجموع کے سامنے بیٹھنا، یہ اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم، میں آپ کے بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہو، لیکن جو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا. مجھے نہیں پتا میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں. میں منہ سے کہتا ہوں میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ موت پہ پتا چلے گا کہ اس کا مقصد واہ کی طلب تھی یا اللہ اس کے رسول کی طلب تھی. لیکن آپ پر مجھے 100% یقین ہے کہ آپ سب اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو، تو آپ کی طفیل شاید اللہ میری ریا کو بھی اخلاص میں تبدیل کر دے. تو میرے یہ تصور میرے دل میں، اور میں ہر بیان میں اپنے نبی کا شجرہ بیان کرتا ہوں. ویسے بھی ہم لوگ اپنے نبی سے نا آشنا ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں. ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو. آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا، اب مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا. سیکھو. یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے سیکھو. لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو. کرتے ہو. شیطان تو کوئی نہیں ہے، بند ہے، قید ہے. اور یہ عقیل کا گھر فرشتوں سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ پہلے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں کھڑی ہوئی ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کی حوریں دروازوں پر ہیں. میرے رب کا عرش پہلے آسمان پر ہے اور اعلان ہو رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے تو آ جاؤ، گناہوں سے نہ ڈرو، صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کروں گا. کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں انہوں نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو. تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت سج دھج گئی.
जन्नत की हूरें तुम्हें देख देख के खुश हो रही हैं। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, मैं उसकी रहमत के दावे पर कह रहा हूं, आज यहां जितना बड़े से बड़ा गुनाहगार बैठा है, मैं दिल से तौबा की है तो जा जा, तुझे मुबारक है, तेरी जिंदगी का आज पहला दिन है, तू आज मां के पेट से निकला है, तेरे सब माफ हैं। हाँ, फर्ज छोड़े थे, पता करो उलमा से कैसे करूं, गुनाह माफ हो गया, हक मारे थे, गुनाह माफ हो गया, पता करो उलमा से अदा कैसे करूं। अगर ये तौबा पक्की हो गई तो मुबारक हो। अगर हमारे मुल्क का 50% मुसलमान तौबा कर जाए तो सारे देश की तकदीर बदल जाएगी। तो पक्की तौबा करते हो। और एक और खुशखबरी, अगर ये तौबा टूट भी जाए तो डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, दोबारा कर लेना, दोबारा कर लेना, दोबारा कर लेना। पूरा रमजान पड़ा है, पूरी जिंदगी पड़ी है। पर एक आखिरी बात कहता हूं, तरावी 20 पढ़ा करो, 8 ना पढ़ा करो। तरावी के हर सजदे पे 1500 नेकी लिखी जाती है। एक महल हर सजदे पे बनता है जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं, और हर सजदे पर एक दरख्त लगता है जिसके नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ता है। और फिर आखिरी रात अल्लाह ताला ऐलान करता है, रात की तरावी और दिन के रोजे के बदले मैंने अपने बंदों को माफ कर दिया। और एक आखिरी बात, सदका फितर है। सदका फितर आमतौर पर गंदम का 100 रुपया अखबारों में मैंने पढ़ा है, वो ठीक है, जायज है, लेकिन मैं आपको अल्लाह के नबी का सदका बताता हूं। बहुत मालदार लोगों की ये जगह है। अल्लाह के नबी सदका देते थे 3 किलो किशमिश, गंदम नहीं, 3 किलो किशमिश या 3 किलो खजूर। 3 किलो किशमिश 600 का हो जाएगा। एक आदमी का सदका फितर 600 हो जाएगा, और गंदम के लिहाज से 100 हो जाएगा, खजूर के लिहाज से कोई 250-300 हो जाएगा। तो सदका फितर देना हो तो किशमिश के 3 किलो के हिसाब से पैसे देना, गरीबों का भला होगा, गरीबों का भला होगा। किसी से लड़े हुए हो सुलह कर लो, किसी से रूठे हो उसे मना लो। माँ बाप से नाराजगी है, पांव पड़ जाओ। बीवी को से नाराज हो, पांव पड़ जाओ। बीवी नाराज है, खामंद के पांव पड़ जाए। सबसे ज्यादा खुशी अल्लाह को मियां बीवी की सुलह पर होती है। मियां बीवी लड़े हुए हों और आपस में सुलह कर लें तो इस पर अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। और शैतान को सबसे ज्यादा खुशी इस बात पर होती है कि 2 मियां बीवी आपस में लड़ पड़ें, कि इससे पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। अपनी औलाद के लिए हलाल कमाओ, हलाल छोड़ के जाओ, हराम छोड़ के ना मरो कि सारी जिंदगी कांटे चुनते फिरेंगे, सारी जिंदगी कांटे चुनते फिरेंगे। तो नियत करते हो सारे भाई, एक दूसरे को माफ करो। और जो हमारे भाई जराइम में गिरफ्तार हैं उनके लिए भी दुआ करो। मेरे नबी के उम्मती हैं, दुआ करो, दुआ करो कि अल्लाह हमारे बच्चों को, अगर वो छोटे हैं, हमारे बड़ों का अगर वो हमारे उम्र हैं, अल्लाह उनके हाथों से जुल्म की बजाय अदल करवाए। अल्लाह उनके हाथों से तबाही की बजाय आबादी उनके हाथों से करवाए। और अल्लाह ताला उनको भी तौबा की तौफीक दे। वो भी हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, उनके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको जहन्नम की आग से बचा ले। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए वो ज़ात जो अहद और समद है, ए वो ज़ात जो लम यलिद व लम यूलद है, ए वो ज़ात जो लम यज़ल ला यज़ाल है, ए वो ज़ात जो नींद और ऊँग से पाक है, ए वो रब जो थकन थकावट से पाक है, ए वो रब जिसका कोई शरीक और सानी नहीं, ए वो रब जिसका कोई कुफ मिसल मिसाल शिब शबी नहीं, ए वो रब जो आसमानों पे भी तन्हा है और जमीनों पे भी उसी का राज है। ए वो रब जो मशरिक और मगरिब और शिमाल और जुनूब और फौक और तहत का तने तन्हा मालिक है। ए वो रब जो सबको पैदा करता है और पैदा होने से पाक है। ए वो ज़ात जो सबको मौत देता है और खुद मौत से पाक है। ए वो मालिक मुल्क, ए वो मालिक मुल्क जो सबको खिलाता है और खाने से पाक है। ए वो रब जो सबको पिलाता है और पीने से पाक है। ए वो रब जो सबको सुलाता है और सोने से पाक है। ए वो रब
اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے، مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے، دکھ دردوں کے مارے ہوئے میرے مولا، اے میرے رب آج ہماری سن، تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنت، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، تو وہ واحد ذات ہے جسے ایک دفعہ یا اللہ کہو تو وہ 70 دفعہ لبیک لبیک کی صدا پکارتا ہے، اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ مجمع تراوی پڑھ کے تیری منت کرنے آیا ہے، ہم تھک گئے میرے مولا، ہم تھک گئے میرے مولا، آ جانا میرے آقا، ہماری دھرتی دیکھ کیسے خون و خون ہے میرے اللہ، معصوم بچے کیسے ذبح ہو رہے ہیں میرے اللہ، یا اللہ، یا اللہ، بکریاں ذبح کرتے ہوئے بھی ہاتھ کامتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو کے بوریوں میں دروازوں پہ پڑے ہوتے ہیں، اے میرے رب آج ہم تجھے اپنا دکھ سناتے، تیرے نوح نے بھی دکھ سنائے تھے، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، میری کسی نے، اے میرے رب آج ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں، ہم نے بے شک اپنے اوپر ظلم کیا، اس خطے کو اپنے گناہوں سے برباد کیا، ہم مر رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہمارے اپنوں کے ہاتھوں میں خنجر ہیں، ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہے، ہمیں اپنوں نے مارا پھر غیروں نے مارا، ہمیں اپنوں نے لوٹا پھر غیروں نے لوٹا، آج غریب کی بیٹی کی عزت نیلام ہے، آج کا طاقتور فرعون ہے، آج کا حاکم فرعون ہے، آج کا مالدار قارون ہے، آج کا طاقتور صفاق ہے، آج غریب کی بیٹی عزت بچاتی پھرتی ہے، تو نے تو دیس دیا تھا کہ یہاں غیروں کی بیٹیاں محفوظ ہوگی، یہاں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو گئی، تو نے تو یہ دیس دیا تھا کہ غیروں کی جان کی حفاظت ہوگی، یہاں اپنوں کے گلے کٹ رہے ہیں، اے میرے رب ہمارے کتنے معصوم بچے روزانہ گلے کٹوا کے تیری بارگاہ میں پہنچ کے تجھ سے کہتے نہ ہوں گے یا اللہ ہمیں کیوں مارا گیا، بے ای ذنب قتل، اے میرے رب ان معصوم ساز خاموش ہے، فریاد سے مامور ہے، جیسے چھوٹا بچہ روتے روتے ہچکیاں لگ جاتی ہے اور اسے بولا نہیں جاتا، وہ کہتا ہے اور اس کی فریادیں اس کی ہچکیوں میں دم توڑ دیتی ہے، اس کی فریادیں اس کی آہوں میں دم توڑ دیتی ہے، اے ہمارے رب ہماری فریادیں ہماری آہوں اور ہچکیوں میں دم توڑ رہی ہیں، ساری دنیا کا ہم مذاق بنے ہوئے کہ تمہارا رب کدھر ہے، تم نے تو اسلام کے نام پہ یہ دیس لیا تھا، وہ اسلام کدھر ہے، تمہارا رب کدھر ہے، بلاؤ یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں، یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں، بلانے آئے، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، کہہ دے آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ جس کے دروازے بند نہیں ہوتے، یا اللہ وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو پورے آسمانوں میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو عرش کپ کپا اٹھتا ہے، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ میرے بندے میں آ رہا ہوں تیری مدد کو، لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے ہمارے رب اس کٹے پٹے جسم پر رحم فرما، یہ خون و خون ہے، تیرے نبی کے سامنے چور کا ہاتھ کٹا تھا، رونے بیٹھ گئے تھا، دیکھ تو صحیح تیرے حبیب کے بچے کی امت کے بچے بچیاں بوڑھے جوان کیسے ذبح ہو رہے ہیں، کیسے برباد ہو رہے ہیں، میرے مولا بچہ ماں سے کہہ کے جاتا ہے نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاؤں گا، واپس اس کی خون والی قمیض آتی ہے، جسم بھی واپس نہیں آتا، ٹوپی واپس آتی ہے، چند انگلیاں واپس آتی ہیں، ماں تھالی میں کھانا سجا کے بیٹھی،
میرا بچہ، میں نے تو تمہیں نماز پڑھنے بھیجا تھا، تو کہاں چل؟ اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، رمضان میں نہیں سنی تو کب سنے گا؟ کب سنے گا؟ کب سنے گا؟ تو میرے مولا کب آئے گا؟ تو میرے آقا آجا، آجا نا، ہم عاجز ہیں، تو عاجز نہیں ہے، ہم بے چارے ہیں، تو چارہ گر ہے، ہم ضعیف ہیں، تو طاقتور ہے، ہمیں تانے کھا گئے ہیں۔ اے میرے رب، ریڑھی چلانے والا مزدور جو آٹا عصر کے قریب تھیلے میں ڈال چکا ہوتا ہے کہ ابھی میں آٹا لے کے جا کے دوں گا اپنی بیوی کو، میرے بچوں کی روٹی پکائے گی، تھوڑی دیر کے بعد وہاں صرف چند بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں اور آٹا بکھرا ہوا فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اس غریب کی تو کسی سے دشمنی نہیں تھی، یہ کیوں مارا گیا؟ اے میرے رب، اے میرے، اے میرے رب، ظلم تو کافر پر بھی ہو تو تیری غیرت جوش میں آتی ہے، جب اہل ایمان مظلوم ہو چکے ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہو۔ ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، تیرے نبی کے ایک فرمان ہمیں پہنچا ہے، وہی کہانی تیرے سامنے دہراتا ہوں۔ تیرے نبی کا فرمان پہنچا، پڑھا، ایک بڑھیا کا محل تھا، ایک بڑھیا کا جھونپڑا تھا بادشاہ کے محل کے سامنے۔ بادشاہ کو برا لگا، میرا محل اچھا نہیں لگ رہا، اس نے کہا اس کا اب جھونپڑا گرا دیا جائے۔ بڑھیا موجود نہیں تھی، جب واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا میرا جھونپڑا کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا ہے۔ تو اس نے ملبے کے ڈھیر پر وہ بیٹھ گئی، پھر اس نے تجھے کہا اے میرے رب، میں تو موجود نہیں تھی پر تو موجود تھا، اے تو موجود تھا، تو موجود تھا، میں نہیں تھی تو تھا، میں نہیں تھی تو تھا۔ وہ یہی کہتی گئی یہاں تک کہ تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اب اس اماں کو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں جو تیرے سامنے پیش کروں؟ میں تجھے تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ہماری جھولی خالی ہے، میں تیرے سامنے تیرے حبیب کے ساتھیوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ان کی قربانیوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تیرے نیک بندوں کی قربانیوں کا وسیلہ پیش۔ ہم تو خالی ہاتھ ہیں میرے مولا، ایک ہی تو دربار ہے جہاں پیسے کے بغیر بھی سودا مل جاتا ہے، یا اللہ ایک ہی تو دربار جہاں پیسے کے بغیر بھی سودا مل جاتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دیس پہ کرم فرما، ہمارے دیس پہ کرم فرما۔ تیرا قرآن پڑھا گیا ہے، بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے، ہمارے اوپر کرم فرما دے، اس دیس کو امن کا خطہ بنا دے، محبت کا گہوارہ بنا دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے جن بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار آ گئے وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے نبی کے امتی ہیں، ان کے دلوں کو نرم کر دے، ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے، انہیں اپنے اور اپنے حبیب کی محبت دے دے، انہیں ان جرائم سے توبہ کی توفیق دے دے۔ بیٹیوں کی عزتوں کو میرے مولا محفوظ کر دے، محفوظ کر دے، محفوظ کر دے۔ اے میرے رب، پورے چاروں صوبوں میں محبت اور امن کی فضا قائم فرما دے۔ یا اللہ، نفرت کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجات بلند فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اور اے ہمارے رب، جب حشر کا دن ہوگا اور تپتا سورج، دہکتا سورج اور تپتی زمین ہوگی، تیری جہنم اور جنت دونوں آئیں گی، تو اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُ، اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ،
اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر تو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہمیں عدل کے ترازو میں نہ تولنا، ہمیں رحم کے ترازو میں تولنا، ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا، پر ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگانا، ہمیں جہنم کے کرتے نہ پہنانا، ہمیں جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا، آگ کھولتے پانی سے بچا، حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما۔ اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں قبول فرما۔ یہ صاحب خانہ تیری محبت میں یہ کرتا ہے، تراویاں پڑھواتا ہے، قرآن ختم کرواتا ہے، تیری بات کرواتا ہے، اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، نحال فرما۔ یہ جتنا مجمع اس میں جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اور اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا، ہو جا، ہو جا۔ ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ تو کہہ دے میں ہو گیا ہوں۔ آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ آسمان کے فاصلے سکیڑ سمیٹ دے اور ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں شفقت کی نگاہ دے دے۔ ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما، ہماری مدد کا اعلان کر دے۔ فرشتوں کو کہہ دے کہ اتر جاؤ اس دیس کی حفاظت کے لیے۔ کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے آقا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے، کہہ دے، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ ایک دفعہ کہہ دینا، کہہ دینا، ایک دفعہ تو کہنا میرے اللہ، کہہ دینا یا اللہ، کہہ دینا۔ تجھے پسند ہے منتیں کروانا، ہم کر رہے ہیں منتیں۔ تجھے پسند ہے گڑ گڑانا، ہم رو رہے ہیں تیرے سامنے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم بچہ مار کھا کے ابا کو بتائے تو بوڑھا باپ بھی غصے میں گلی میں آ جاتا ہے۔ ہم تیرے حبیب کی امت پٹ پٹ کے میرے مولا زخموں سے چور ہو کر تیرے قدموں میں آ پڑے۔ او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ۔